mouth of a fasting person is better in the sight of Allah than the smell of musk. یعنی کہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں، جو روزے دار کے منہ سے جس کو ہم بدبو سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ عطر سے بھی زیادہ، خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے. دیر آر ٹو پلیجر فار دا فاسٹنگ پرسن. جو روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشی ہوتی ہیں. ایک خوشی ہوتی ہے جب روزہ ٹوٹتا ہے، جیسا بھی نینڈوز کے ایڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کھانے والے ہیں. اینڈ دا ادر ایٹ دا ٹائم وین ہی ول میٹ ہز لاڈ. دوسری خوشی کب ہوگی؟ جب ہم اپنے رب سے جا کے ملیں گے. دین ہی ول بی پلیز بیکاز آف ہز فاسٹنگ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے ان روزوں کی وجہ سے. یہ روزے جو ہیں وہ عام دنوں میں بھی رکھنے چاہیے، یہ صرف رمضان سے کہ فکس نہیں ہے معاملہ. ٹیوزڈیز اینڈ تھرسڈیز ہے نا، 2 دن سرور بھائی سنت کے. سوموار ٹیوزڈے ہوتا ہے نا، منڈے اینڈ تھرسڈے، یہ 2 دن ہیں جس میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے مزید. اور آج کل تو سردیوں کا ٹائم ہے نا، اٹس ویری ایزی. چھوٹے روزے ہیں، فجر دیر سے ہو رہی ہے، مغرب بہت جلدی ہو رہی ہے، تو پیاس بھی اتنی نہیں لگتی. روزے رکھنا کافی آسان کام ہے بیسکلی، بہت اچھا ٹائم ہے جنریٹ کرنے کا. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیے رمضان میں جھگڑا ہو تو؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں. جھگڑنے کی ضرورت نہیں بالکل بھی. رمضان is a month of worship. Narrated by Abu Hurairah radhiyallahu anhu, I heard Allah upstairs saying regarding Ramadan, and Nabi sallallahu alaihi wasallam ne kaha, whoever prayed at night in it, the month of Ramadan, out of sincere faith and hoping for a reward from Allah, then all his previous sins will be forgiven. کہ جس نے نماز پڑھی رات کی یقینی بالکل سنسیئر فیتھ کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دیں گے، تو اس کے پورے سال کے گناہ، جو اس کے پورے پچھلے گناہ جو ہیں وہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. نریٹڈ بائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوز ٹو پرے ایٹ نائٹ ان رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رمضان کی راتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول ہی تھا کہ 11 رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی ہی پڑھتے تھے تہجد میں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا، ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اگین اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول کی چیز تھی. آئیے ایک ویڈیو اور دیکھیں. رمضان جو ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے. ہمارے پاس تو سب سے زیادہ کھانے پینے کا جو رواج چلتا ہے وہ کمپلیٹلی رمضان میں چلتا ہے. دبا کے کھاتے ہیں، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اصولاً چیزیں سستی ہو جانی چاہیے، کہ خریدنے والے لوگ نہیں ہونے چاہیے، کم استعمال ہونا چاہیے چیزوں کا، لیکن وہ بڑھ جاتی ہیں دبا کے. اور پھر اس کے بعد جو آپ رش دیکھیں فاسٹ فوڈ چینز کے اوپر، وہ مڈ نائٹ ڈیل اور وہ رمضان ڈیل اور وہ کھاؤ. اب سوچیں بفے جو ہے، یہ جو ہوتا ہے نا آل یو کین ایٹ، یہ ہے کیا؟ آل یو کین ایٹ کیا ہے؟ سنت سے قریب لے جاتا ہے کانسیپٹ یا سنت سے دور لے جاتا ہے؟ سنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ 1/3 کھاؤ. جلا دیں جلانے میں. سنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ 1/3 کھاؤ، پیٹ بھر کے نہیں کھانا. آل یو کین ایٹ آپ کو کس چیز پہ انکریج کرتی ہے؟ دبا کے کھاؤ.
دبا کے کھاؤ. یہ کسی بینکر سے بات ہو رہی تھی, اسلامک بینکنگ کے اس میں تھے, تو وہ تو کنونس, وہ آبویسلی اسلامک بینکنگ میں ہے, تو وہ ان کا اپنا پوائنٹ, میں نے کہا مجھے اس بات پہ بحث نہیں کرنی کہ اسلامک بینکنگ صحیح ہے یا نہیں, اس پہ میرے پاس نالج نہیں, میں آپ سے بحث نہیں کر رہا. ایک چیز پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہنے کیا, میں کہا آپ لوگ جو پروموٹ کرتے ہیں آئیڈیا, چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو, مان لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ اگر وہ کانسیپٹ صحیح بھی ہے اسلامک بینکنگ کا, تو جو آئیڈیا پروموٹ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, قرض لو, لون لو, گاڑی کے لے لو, گھر کے لے لو, فیکٹری کے لے لو, اب تو وہ بچوں کو باہر پڑھانے کے لے لو, بیٹی کی شادی کے لے لو. میں نے کہا یہ جو کانسیپٹ ہے اٹ سیلف لون کا, یہ اسلام اس کو کیا کہتا ہے؟ یعنی قرض دار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا. ایک حدیث میں ایک صاحب کا جنازہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کیونکہ وہ قرض دار تھے, میں اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھاؤں گا. دوسرے صحابی سے کہا, انہوں نے پڑھائی جنازہ, ایسا نہیں کہ ان کا نماز جنازہ نہیں ہوگا, لیکن ہمیں کیا اس سے ملتا ہے کہ قرض تو اچھی چیز نہیں ہے نا, قرض تو ایک مجبوری کا چیز ہے. یعنی دیکھیں نا, لون ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن وہ ایگزسٹ کن معنوں میں کرتا ہے مسلمانوں میں, کہ جہاں پہ کسی ایک مسلمان کو ضرورت پڑ گئی ہے اور دوسرے مسلمان جس کے پاس سرپلس ہے کچھ, وہ چاہے انویسٹمنٹ کے طور پہ کرے یا اس کو کچھ عرصے کے لیے لون دے تاکہ معاشرے میں پیسہ پھیلے اور وہ ہو جائے. قرض کا کبھی بھی کانسیپٹ یہ نہ ہے نہ ہونا چاہیے کہ گاڑی تو موجود ہے 5 لاکھ والی, لیکن چونکہ 10 لاکھ والی چاہیے تو اس کے لیے قرض دیا جا رہا ہے. آپ کر کیا رہے ہیں, آپ اس کو اسلامی کانسیپٹ یعنی جو روح ہے اسلام کی, کہ اپنی چادر سے آگے پیر مت پھیلاؤ. چادر ہے 10 لاکھ کی گاڑی کی تو لے لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر اتنی گنجائش نہیں ہے تو قرض کے ذریعے سے لینا. اچھا, پھر اس کو پروموٹ کرنا. میں کہا میرا سوال یہ ہے کہ قرض اسلام میں اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے, یعنی اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے یا اس کو کم سے کم ہونا چاہیے. کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ کم سے کم ہونا چاہیے, بری چیز ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اس کو آپ پروموٹ کیوں کرتے ہیں پھر, کہ کار فائنانس لے لیں اور ہوم فائنانس لے لیں, مان لیں آپ کی پروڈکٹ حلال بھی ہیں, آپ اس کو پروموٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اینٹا اسلامک کلچر پروموٹ نہیں کر رہے کیا ان چیزوں کے ذریعے سے؟ بالکل کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو باہر پڑھانا ہے تو ہم سے لون لے لو, گاڑی نئی گاڑی لے لو 20,000 30,000 روپے مہینے کے اوپر, آپ لالچ دے رہے ہیں نا ان کو. آپ بھائی اس کی وسعت ہوگی وہ ویسی خرید لے گا. گھر نہیں ہے, گھر بنا لو, آپ اس کو دکھا رہے ہیں گھر بنا لو, آپ اس کو لالچ دے رہے ہیں, آپ اس کو لالچ دے رہے ہیں کیا قرض میں آ جاؤ, وہ بھی کتنے 20 سال کے قرض میں آ جاؤ. وہ گھر کا لون دیتے 20 سال, اللہ اکبر کبیرہ. یعنی کس نے دیکھے 20 سال بھائی؟ یعنی آپ وہ حدیث جو اپنے لیے پسند کرو, اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو, کیا اپنے لیے وہ پسند کریں گے؟ وہ قرض میں مرے نہیں پسند کریں گے نا, تو وہ دوسروں کو اس میں مارنا چاہتے ہیں قرض کے اندر. تو ان اٹ سیلف یہ کانسیپٹ جو ہے پورا قرض کا, چاہے وہ اسلامک بینکنگ حلال ہو یا نہ حلال ہو, جو پورا کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ ضرور ان اسلامک ہے. یعنی وہ کانسیپٹ ہمیں اسلام کی روح کی طرف نہیں لے کے جاتا, اس سے دور ہی لے کے جاتا. تو کانسیپٹ کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. رمضان میں بھی کانسیپٹ کو ضرور دیکھنے کہ اس کا میجر کانسیپٹ کیا ہے. اگر تو سحری میں اتنا کھا لیا دبا کے اور اس کے بعد افطار میں اتنا کھا لیا کہ پتہ ہی نہیں چلا آپ کو کہ بھوک پیاس بھی کچھ ہوتی ہے, تو مطلب فائدہ کیا ہوا اس کے رکھنے کا؟ مطلب اگر آپ نے اس میں گالی گلوچ جو غلط کام کر رہے تھے وہ سب نہیں چھوڑا, اپنے آپ کو ٹرین ہی نہیں کیا کہ باقی کے 11 مہینے آپ پراپرلی گزار سکیں, اگر آپ نے کیا ہی نہیں تو فائن, آپ نے وہ اپنا کام کر دیا, جو جسم تھا کہہ لیں اس چیز کا وہ آپ نے پورا کر دیا, لیکن جو اس کی روح تھی وہ آپ نے مار دی, بالکل مار دی. جی آپ کی بات سن کے میرے ذہن میں یہ آیا کہ ایک شخص ہے جو ایک کاروبار یا نوکری کر رہا ہے جس سے اس کا بالکل مناسب گزارا ہوا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کے پاس ایک گاڑی بھی ہے, سب چیزیں, اب وہ فردر قرض لینا چاہ رہا ہے تاکہ بزنس بڑھائے اور خوب بڑھائے, تو وہ کیا اسی زمرے میں آئے گا؟ سوال یہ ہے کہ شخص آلریڈی کھاتا پیتا ہے, گاڑی بھی ہے, کاروبار بھی ہے اور لائف اچھی گزر رہی ہے, مزید قرض لینا چاہتا ہے کہ مزید فیکٹریاں بڑھاتا رہے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ اس نے قرض تو لے لیا, کل اس کا انتقال ہو گیا, وہ چاہتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے تو اس کی جنازہ پڑھاتے, وہ چاہے گا نا؟ نہیں, قرض کا تو ایک سسٹم ہے,
پلیج کرے گا اس اماؤنٹ کا تو قرض. میں نے مان لی بات, میں کہہ رہا ہوں حلال ہے, لیکن ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے. قرض میں ہونا اچھی بات نہیں ہے, اس سے ہم ایگری کر جائیں کہ قرض میں ہونا اچھی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انتقال کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو اگر قرض میں انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر پیچھے والے جو ہے نا وہ تو مکر ہی گئے, ہم تو نہیں دیتے, تو سارا ہمارے باپ کا. یا چلے آپ نے مطلب جس کی بھی نام کیا وہ واپس بھی لے لیں, لیکن ان اٹ سیلف آپ قرض میں مرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کیا فائدہ ہے مر کے؟ تو مطلب کچھ بھی ساتھ نہیں جانا, ایک وائٹ لٹھے کے اندر ریپ اپ ہونا ہے اور آپ نے روانہ ہو جانا. تو وہی والی حدیث ہمیشہ ذہن میں آتی ہے. آپ سب نے کہا نا کہ تم میں سے کون اتنا بیوقوف ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ دوسرے کے مال سے محبت ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ایسا کون ہوگا جس کو اپنے مال سے زیادہ دوسرے کے مال سے محبت ہوگی؟ کہ لیں تم سب تو ہو, یعنی تم جو چھوڑ کے مرو گے وہ تو تمہارا نہیں ہے نا, تمہاری اولاد کا ہے. اس کے پیچھے تم آج قرضہ لے کے اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈال رہے ہو کہ کل مر جاؤ گے اسی کے اندر. ضرورت کیا ہے؟ مطلب آپ سوچ کے دیکھیں تو ضرورت کیا ہے؟ ایک بندہ گاڑی ہے, گھر ہے, سب کچھ ہے, ہی از ڈوئنگ فائن, الحمدللہ, کوئی ایشوز نہیں ہے. فوکس ابھی بھی ہے کہ قرض لے کے فیکٹری لگاؤں. اچھا پھر ہوتا کیا ہے جب اپنا پیسہ نہیں لگا ہوا, قرض لیا ہوا ہے, تو بوجھ ہے نا کہ واپس کرنا ہے, یا انویسٹمنٹ کے ساتھ واپس کرنا ہے, یا کسی نے قرض ہنسنا دیا تب بھی واپس کرنا ہے. دونوں صورتوں میں بوجھ کیا ہے کہ اگر اپنا پیسہ ہوتا, کاروبار میں نقصان ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ نقصان ہوتا, کیا ہوتا؟ تھوڑا سا ٹینشن جو آتی ہے, پرابلمز آتی ہیں وہ آتی ہیں, لیکن وہ ٹھیک ہے اپنا پیسہ ہے. لیکن اپنا نہیں ہے, لے لیے کسی سے 4 کروڑ روپے, فیکٹری ایک اور بڑھانی تھی, بڑھا دی, اب نقصان ہو جاتا ہے. اب ڈبل ذہن پہ بوجھ ہے یا نہیں کہ قرض دار کا قرض تو واپس کرنا ہے نا, وہ تو کیسے بھی کر رہا ہے, تو اس کا جو تھا وہ بھی گیا. اپنا جاتا نا, انسان کہتا ہے گھر میں روکی سوکی بھی کھا کے گزارا کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. دوسرے کا جاتا ہے وہ نہیں دیں گے, دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا, بے عزت کرے گا. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں قرض کے ساتھ ساتھ. تو ان چیزوں کو پروموٹ کبھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو نہیں سکتی, لیکن ان کی پروموشن نہیں ہونی چاہیے. ضرورت پڑے گی, لوگوں کو ضرورت پڑے گی, یقیناً پڑے گی, اور وہ آئیں گے, ان کو قرض دینا چاہیے اور دینے والے کو دینا بھی چاہیے, بٹ اس کی پروموشن نہیں ہونی چاہیے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جن کو ضرورت نہیں بھی ہے وہ بھی اسی کے اندر پڑ جاتے ہیں. اور لٹرلی اس وقت تقریباً 95% گاڑیاں جتنی ہیں وہ ساری بینکوں سے نکل رہی ہیں. یہ کیش نہیں خریدی جا رہی ہیں, یہ کیش نہیں خریدی جا رہی. اسٹیٹسٹکس میں نے پڑھا تھا, آج سے تقریباً 5 سال پرانا بتا رہا ہوں, جس وقت یہ بہت چل گیا تھا گاڑیوں کا. 96% گاڑیاں اس سال صرف اور صرف, چاہے وہ اسلامک بینک ہو چاہے وہ ریگولر بینک ہو, ان کے ذریعے سے گئی تھیں. 4% گاڑیاں کیش پہ سیل ہوئی تھیں. یعنی 96% لوگوں کو سیدھا سیدھا اٹھا کے قرض میں ڈال دیا, لو چلو ہو گیا کام. وجہ کیا؟ نئی گاڑی چاہیے. سبحان اللہ, یہ گاڑی کا کام بیٹھ کے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا ہے تمہیں, کمفرٹیبل ہو, ریزنیبل ہو, کافی جتنی اوقات ہے اس کے اندر رہو. منی بسیں چل رہی ہیں, اس میں بھی لوگ جاتے ہیں. منی بس والے کو موٹر سائیکل پہ بٹھا دیا, موٹر سائیکل والے کو گاڑی پہ بٹھا دیا, گاڑی والے کو نئی گاڑی پہ بٹھا دیا. قرض نے کیا کیا؟ یہی تو کیا ہے. کوئی آپ کی انیشیل ویلتھ تو نہیں بڑھا دی قرض نے, بلکہ آپ کی جو منتھلی انکم ہے وہ بھی کم ہی کر دی اٹھا کے, کیونکہ 10 لاکھ کا لون لیتے ہیں, 20 لاکھ روپے آپ بھرتے ہیں. لانگ ٹرم جو ہے نا, جو آپ نے 10 سال بعد اچیو کرنا تھا وہ اب آپ 20 سال بعد اچیو کرتے ہیں جا کے, کیونکہ اسی چیز کی ویلیو آپ نے اتنی زیادہ بھرنی ہے, چاہے جائز ہی قرض کیوں نہ ہو. یہ نقصان ہے. اچھا دوسری سائڈ پہ دیکھیں, اسلام انویسٹمنٹ کا جو کانسیپٹ دیتا ہے کتنا زبردست ہے. لگا دیا, نقصان ہوا, کیا ہوا؟ جس نے لگایا اس کا ہوا ہے, پریشانی کیا ہے؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جائز ہے, اور ان کے پاس تو فکری مسئلے آئیں گے, ان کو فکری مسئلوں کا جواب دینا ہے. لیکن آپ تقی عثمانی صاحب سے جا کے اگر پوچھیں گے کہ کیا قرض اچھی چیزیں لینا ہو, کہیں گے بھائی کبھی مت لینا. انہوں نے زندگی میں خود نہیں لیا ہوگا کبھی, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ قرض حرام نہیں ہے, حرام نہیں ہے, لیکن ایک ہونا نہیں چاہیے. ہونی نہیں چاہیے, اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, ڈائیورس کے کانسیپٹ کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, ورنہ بہت ساری ہونا شروع ہو جائیں گی. جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے بھائی, سب کی ہو رہی ہے تو اب اور جس کو لینی ہوتی ہے, جس کے چھوٹے موٹے ایشو ہوتے ہیں وہ بھی لے لیتا ہے کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. ہمارے پاس کیوں زیادہ ساتھ رہ جاتے ہیں لوگ؟ کیونکہ معاشرے میں عام نہیں ہے نا
لیں گے تو گھر والے کیا کہیں گے, وہ کیا کہیں گے, تو زندگی گزار لیتے ہیں جیسے تیسے کر کے, چلو کام نکل جاتا ہے. لیکن جیسے ہی کانسیپٹ عام ہو جائے گا تو وہ 2 کی جگہ تیسری بات ہوئی, چلو بھائی الگ الگ ہو جاؤ, کوئی بات نہیں, وہ میری 5 کزنز وہ بھی تو ڈائیورس یافتہ ہیں, وہ بھی تو الگ ہو گئی نہیں, میں بھی ہو جاتا ہوں. یہ تو بس کلچر جو آپ معاشرے کا بنائیں گے وہی بنے گا. تو یہ قرض کا کلچر ہے, یہ کلچر ان اٹ سیلف بہت برا ہے, اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طریقے سے. ہاں جب ضرورت پڑے تو ہیلپ ضرور کرنی چاہیے, لیکن پروموشن نہیں ہونی چاہیے اس کی. اسی طرح رمضان کا کانسیپٹ ہے کہ اپنے اوپر ایک برداشت, اپنے اندر ایک دوسرے کی بھوک کا احساس, یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے نا. اگر یہ پیدا نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ سے ہم اپنے گناہ نہیں چھوڑ رہے تو پھر کیا فائدہ ہے رمضان کا؟ مطلب ٹھیک ہے آپ نے رکھ لیا بٹ اس کی روح کہاں ہے؟ ایسے ہی نماز تو پڑھ لی, فرض نماز تھی, پڑھنی تھی, پڑھ لی, سورہ فاتحہ پڑھنی تھی, چھوٹی سورت پڑھنی تھی, ٹک 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 کیا اور 5 منٹ میں فارغ ہوئے چلے گئے. روح کہاں ہے؟ خشوع کہاں ہے؟ وہ آنسو کہاں ہے؟ وہ درد کہاں ہے؟ وہ قرآن پڑھتے وہ مزاج کہاں ہے؟ وہ سب نہیں ہو, ایسے ہی ہو جائے تو ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے. Last 10 days of Ramadan narrated by Hazrat Aisha radiallahu anha, when the start of the last 10 days of Ramadan, the Prophet used to tighten his waist belt and used to pray all the night and used to keep his family awake for the prayers. رمضان میں, اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان میں تو کہتے ہیں نا بیلٹ ٹائٹ کر لینا نا, تو اور کرنا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ تراویح وہ گھنٹے سوا کی پڑھتے ہیں فارغ. اچھا اس کے بعد یہ بھی ہے کہ فیملی کو بھی جگانا ہے. اب فیملی کب جاگے گی؟ پتہ چلا آپ نے جا کے بیگم کہا اٹھو رمضان بھائی وہ تراویح پڑھنی, تہجد پڑھ دیں. اور ڈر سب سے پہلا کیا ہوتا ہے رمضان کے بعد یہ نہ اٹھا دیں اب کیوں نہیں پڑھ رہے. ہم خود سیدھے ہو جائیں تو بہت ساری چیزیں سیدھی ہو جائیں گی نا. دنیا کو چینج کرنا ہے تو اپنے آپ کو چینج کر لیں, بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی. ہم خود وہ لیول آف کمٹمنٹ دین سے دکھاتے نہیں ہیں. تو اگر ہم میں سے کسی نے اس کی کوشش کی کہ اپنے گھر والوں کو جگائے رات میں اٹھو تہجد پڑھو, تو ہمیں پتہ ہے بیک فائر کیا ہونا ہے. ہمیں پتہ ہے بیک فائر یہی ہونا ہے کہ خود تو جو ہے نا وہ رات میں گھوم کے آ جاتے ہیں, رات کو لیٹ نائٹ آتے ہیں. بچے تو پورا دن میں نے سنبھالے نا, گھر کا کام تو میں نے کیا, اب رات کو خود اٹھے ہوئے مجھے سونے آئے نا, ذرا گھر جلدی آ جائے نا, بچوں کو بھی تو سنبھالیں 2-3 گھنٹے. پھر میں بھی اٹھ جاؤں گی تو وہاں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. نہیں ہم تو آتے ہی عشاء پہ, پھر تھکے ہوئے ہوتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں کھانا کھا کے. اپنی ہی کمزوری ہے نا جس کی وجہ سے ہم یہ چیزیں نہیں کر پاتے اپنی فیملیز کے ساتھ. اگر سامنے سے جواب موجود ہو کہ ہاں بھائی تم بھی کر رہے ہو, میں بھی کر رہا ہوں, میں بھی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں, میں بھی اتنے گھنٹے لگا رہا ہوں بچوں کے ساتھ, تم بھی اٹھو رات میں, میں بھی اٹھوں گا رات میں. لیکن پورا لائف چینج کرنی پڑتی ہے. نریٹڈ بائی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ, I asked Abu Sa'id رضی اللہ عنہ and he was a friend of mine about the night of Qadr, and he said we practice i'tikaf in the middle third of the month of Ramadan with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یعنی وہ جو آخری کے 10 دن اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کیا کرتے تھے. In the morning of 20th of Ramadan, the Prophet came and addressed us and said, یعنی 20 کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے رمضان کی اور کہا, I was informed of the date of the night of Qadr, کہ مجھے اللہ نے بتایا تھا کہ شب قدر کی رات جو ہے وہ کون سی ہے exactly, but I was caused to forget it, so search it for it in the odd nights of the last 10 nights of month of Ramadan. لیکن چونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتانے آ رہے تھے تو 2 صحابی کا بیچ میں کچھ آپس میں بات چیت کوارل چل رہا تھا, تو اس میں انوالو ہوئے تو بھول گئے کہ ایگزیکٹلی کون سی رات ہے. تو پھر یہ کہا کہ رات ان 10 راتوں میں سے کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ کرو. In the dream I saw myself prostrating in the mud and water as a sign, so whoever was in i'tikaf with me should return to it with me for another 10 days period, and we returned, and that time there was no sign of clouds in the sky. But suddenly a cloud came and it rained till rainwater started leaking through the roof of the mosque, which was made of date palm leaf stalks. Then the prayer was established and I saw Allah still prostrating in mud and water, and I saw the traces of mud on his forehead. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چونکہ بارش تھی تو اوبیسلی بارش بہت تیز تھی تو سارا کیچڑ ہو گیا اندر کا بھی, تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جو ہے مڈ تھی, مٹی تھی اور پانی تھا, اس کے اوپر اپنا سجدہ کر رہے تھے. ہمارے پاس بھی بڑے اچھے عجیب سے کانسیپٹ بنے ہوئے, وہ نماز پڑھو فوراً جنماز بھیجتا ہے. وہ صاف جگہ ہے, جنماز کی کیا ضرورت ہے؟
بیچز پہ جاتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, ہم تو مطلب لٹرلی کرا کے دیکھ لیں, ینگسٹرس کو لے جاتے ہیں بیچ وغیرہ پہ, تو ہم وی میک دیم پریکٹس کہ وہیں بیچ پہ سب نماز پڑھی چاہیے شاباش, کوئی چادر نہیں بچھے گی, کچھ نہیں ہوگا. اور کرتے کہ ہم انہیں کہتے ہیں یہ آوازیں بالکل نہیں آنی چاہیے کہ سجدے سے اٹھے اور تھک تھک سب جھاڑ ہیں مٹی وغیرہ, ان آرڈر کہ وہ پریکٹس ہونی چاہیے ان چیزوں کی. مطلب اصل چیز وہ سجدہ ہے, اس سجدے کا لطف جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بھلا دینا چاہیے. اس کا لطف اتنا ہائی ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں جو چھوٹی موٹی ہیں نا وہ ذہن میں نہیں ہونی چاہیے, وہ نیگلیکٹ ہو جانی چاہیے, ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اتنی زیادہ. آئیے ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں رمضان سے متعلق. سمع اللہ لمن حمدہ. اچھا, اس ویڈیو میں جو آپ نے دیکھا نا تسبیح پڑھتے ہوئے دکھا رہے تھے, تو تسبیح اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے بالکل بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پولز پہ پڑھا کرتے تھے ہر فرض نماز کے بعد. بہت دلائل ہے اس پہ پڑھتے ہیں, یہ تسبیح, یہ دانے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک مسجد کے اندر ایک صحابی آئے, انہوں نے دیکھا کہ لوگ یہ دانے پڑھ رہے ہیں. آج کل نہیں جو نیاز میں اکثر وہ بیٹ استعمال کرتے ہیں پڑھتے ہیں, تو وہ ایک عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے اور ان سے آگے کہا کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, اور وہ اپنے آپ کو کور کر کے آئے تاکہ لوگ انہیں پہچان نہ سکیں. مسجد میں آگے دیکھا تو وہ دانے پڑھ رہے تھے. تو عبداللہ مسعود نے ان سے پتہ ہے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن بھی نہیں ٹوٹے, یعنی کہ انتقال کو بھی اتنا ٹائم بھی نہیں گزرا ہے, اور تم لوگوں نے ابھی سے دین میں نئی ایجاد شروع کر دی. تو یہ دانے پڑھنا, یہ تسبیح کچھ بھی نہیں. آپ سب کی سنت موجود ہے صحیح حدیثوں میں, ان پہ پڑھا کرتے تھے. کاؤنٹنگ بھی موجود ہے, 15 ہے, ہم سب کو پتہ ہے, سیدھی سی بات ہے, اسی پہ پڑھا کرتے تھے. ہمیں بھی اسی پہ رکھنا چاہیے. Importance of Ramadan on the Day of Judgment. Narrated by Sahal radhiyallahu anhu, the Prophet said, there is a gate in paradise called Al-Rayyan, and those who observe fast will enter through it. یہ کہ جو روزہ رکھیں گے آخرت میں ان کے لیے گیٹ ہے جنت میں ریان کے نام سے, وہ اس میں سے انٹر ہوں گے. اینڈ none except them will enter through, یعنی صرف روزہ رکھنے والے لوگ ہی اس سے انٹر ہوں گے اور کوئی شخص اس سے انٹر نہیں ہوگا. It will be said, where are those who used to observe fast? کہا جائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھتے تھے. They will get up and none except them will enter through it. جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ اٹھیں گے اور اس سے انٹر ہو جائیں گے. After their entry, the gate will be closed and nobody will enter through it. یعنی اس گیٹ سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا, صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے. اب آئیے ہم ان آیتوں کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, چونکہ اس کا جس سب کا آ گیا تو میں آیتوں کا ٹرانسلیشن آپ کے لیے کر دیتا ہوں. اے ایمان والوں, فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے, تاکہ تم پرہیزگار بنو. یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری نہیں آتی, روزے کی روح نہیں ہے, اس کا مطلب ویری سمپل. چند دن ہے گنتی کے, پھر اگر کوئی ہو تم میں سے بیمار یا سفر میں تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں. یعنی آپ سفر میں بیماری ہیں تو اس کے بعد رکھ لیجئے. اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہوں روزے کی پھر نہ رکھیں تو فدیہ ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کو. پھر جو شخص کرے گا اپنی خوشی سے کوئی نیکی تو یہ بہتر ہے اس کے لیے. اور یہ کہ روزہ رکھو تم, بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو. اگر تمہیں عقل ہے, تم جانتے ہو تو روزہ رکھ لو, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. یہ جو بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ ترجمہ نہیں ہوتا, جملے کے اسٹرکچر کو, سینٹنس کو کلیئر کرنے کے لیے, بات کو سمجھانے کے لیے کوئی چیز بریکٹ کے اندر لکھ دی جاتی ہے. تو کیا یہ ڈسکرپشن نہیں کہ قرآن کریم میں تو پھر یہ بریکٹ والے ورڈ نہیں ہیں؟ چونکہ وہ عربی میں نا, ایک شخص بھوکا مر رہا ہے اور آپ روزہ رکھ لیں اور اس کو کھانا نہ کھلائیں. آپ اگر آپ کے پاس ڈسکرپشن ہے کہ آپ کو طاقت ہے روزہ رکھنے کی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص بھوکا مر رہا ہے, اس کی فیملی میں جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ اس نے روزہ نہیں رکھا, آپ نے صحیح ہے, آپ نے اس
کو دے دیا, تو کیا یہ ڈسکریشن ہی تھی شاید؟ میں نہیں سمجھا, میں ریپیٹ کر لیتا ہوں. یعنی جو کانسیپٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور اس کو بھی کھلا دیں. مطلب اس لیے روزہ نہ رکھیں کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا تو میں اس کو کھلا دوں گا. فدیے کی بیس پہ کہہ رہے ہیں نا. فدیہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب آپ نہ رکھ پائے ہوں کسی جینون مجبوری کی بنیاد پہ, اس کے بعد بھی آپ نے فدیہ پہلی چیز نہیں ہے. فرض کر لیں آپ سفر میں آپ نے نہیں رکھا, اب آپ فدیہ نہیں دے سکتے, آپ نے روزہ لوٹانا ہے. لیکن ایسی پوزیشن ہے کہ آپ روزہ نہیں لوٹا پا رہے, تو اس صورت میں فدیے کا ہے ایک فیسلٹی دی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو دے سکتے ہیں. جی گنتی کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 3 روزوں کے بارے میں آیا تھا, اور آخری جو آیا تھا وہ کنٹینیوشن ہے 30. اچھا گنتی کے چند دن جو ہے 3 روزوں کے بارے میں, ناٹ 30. اچھا واللہ عالم, میں نے نہیں پڑھا. ڈاکٹر سالمد ماشاء اللہ بہت بڑا عالم ہے. آپ کو پتہ ہے اس بارے میں کچھ کہ چند دن جو روزے ایام معدودات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 دن کے روزے ہیں جو مہینے کے بیچ میں 3 دن ہوتے ہیں. بالکل متصادم ہے دونوں چیزیں, آپ اس میں سمجھ میں نہیں آئی کہ ڈاکٹر صاحب نے شاید کچھ اور کہا. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے. دونوں آیتیں آگے پیچھے ہیں, یہ والی جو آیت ہے یہ 3 روزوں کے بارے میں. چلے واللہ عالم, واللہ عالم. رمضان کے جو روزے ہیں وہ تو 30 ہیں, وہ تو ٹھیک ہے 3 نہیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں گنتی کے جو ہے نا یہ والی آیت جو ہے ان 3 روزوں کے بارے میں تھی. پہلے لوگ رکھا کرتے تھے اور وہ پڑھتی نہیں رکھتے تھے مسلمانوں. چلے خیر, ہمارے عمل سے وہ ٹیکنیکلی اس میں کوئی فرق نہیں آ جائے گا انشاءاللہ. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے نازل کیا گیا جس میں قرآن جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے, اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی. سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو لازم ہے اس پر کہ روزہ رکھے. اس میں جو شخص ہو بیمار یا سفر میں تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں. یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری, اور اس لیے کہ پورا کر لو تم گنتی کو, اور اس لیے کہ کبریائی بیان کرو تم اللہ کی اس ہدایت پر جو عطا کی اس نے تم کو, اور اس لیے بھی کہ تم شکر گزار بنو. اور جب پوچھیں تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں, تو بے شک میں تو قریب ہوں, جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب پکارتا ہے وہ مجھے. تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین رکھے مجھ پر تاکہ وہ راہ راست پا لے. حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ, وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. جانتا ہے اللہ کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے, سو عنایت فرمائی اس نے تم پر اور درگزر گیا تم سے, لہذا مباشرت کرو ان سے اور طلب کرو اس کو جو مقدر کر رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے, اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ نمایاں نظر آ جائے تم کو صبح کی سفیدی دھاری رات کی سیاہ دھاری سے فجر کو. پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک, اور مت مباشرت کرو ان سے جبکہ تم معتکف ہو یعنی اعتکاف میں ہو مساجد میں. یہ حدیں ہیں مقرر کردہ اللہ کی, بس نہ نزدیک جانا تم ان کے. اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ غلط رویے سے بچیں. اچھا یہ جو آیت آپ نے دیکھی نا, اس کو ہم تفسیر بعد میں کریں گے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یعنی وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس. یہ ایک بڑا زبردست قسم کا اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس کے معنی کیا ہیں کہ ہمیں کس طرح سے ان کو کور کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اس کے لیے میں نے نیکسٹ سنڈے ایک اسپیشل پریزنٹیشن رکھی ہے جو کہ کاشف نسیم ہے وہ دیں گے انشاءاللہ, تو اور لوگوں کے بلانا چاہیں بلا لیں. اس میں وہ ڈسکلوز کریں گے کہ انشاءاللہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں شوہر کا ہمارا فوکس زیادہ ہوگا, اس لیے کہ یہاں پہ سارے شوہر حضرات ہیں ہے نا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں ایکچوئل میں کیا رسپانسبلٹیز ہیں ہماری. تو یہ پتہ چلے گا کہ ہم ان کا لباس کن معنوں میں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ ہم ان کا لباس کن معنوں میں, نہ یہ کہ وہ ہمارا لباس کن معنوں میں. ٹھیک ہے, ہم اس پہ فوکس کریں گے. تو نیکسٹ ویک اسپیشل پریزنٹیشن ہوگی, اسپیکر ہوں گے کاشف نسیم, اور وہ انشاءاللہ اس پورے 1 گھنٹے میں اسی پہ بات کریں گے کہ بیسکلی ہمارے کیا ان کے اوپر, یعنی ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں جو
ہمیں کرنی. تو غائب نہیں ہو جائیے گا کہ چلو یہ مس ہو گیا تو, کیونکہ اس میں ٹوٹل ڈوز یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھلا پلا دیا یہ سب کام کر لیا کافی ہے. دیر از مچ مور ٹو اٹ, دیر از مچ مور ٹو اٹ.